الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا قرآننا وفرقاننا وياسيننا وصومنا وصلاتنا وحجنا ويوسفنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نطلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے یہ خیال ہے یہ ملال ہے کہ عجیب زمانے کا حال ہے تیرے آستان سے میرے نبی کوئی آ کے ہم کو اٹھا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا کسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاگو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد یا الہی دور ہو آلائش سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام برادران اسلام کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام
میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین 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 خاتم زمین پھٹ سکتی آسمان بہہ سکتا ہے حضور تو بات کوئی نبی نہیں آ سکتا خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین تاجدار کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات حسین کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات رونق کائنات رنگت کائنات یوں کہیے خوشبو کائنات زینت وزن کائنات مفخر وجود میرے رضا کی بولی میں کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ علم نشرح لک صدرک کے سینے والے والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے ہاتھوں والے ما زاغ البصر کے کجلے والے وکیل ہی کے ہونٹوں والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی امامت والے لنریہ من آیاتنا کی ملاقات والے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کی داس والے فترتا تھی پوری آس والے لا تقدمو کی اولیجت والے فوق صوت النبی کی فوقیت والے ینادونک من وراء الحجرات کے حجروں والے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کی دائمی حیات والے وخاتم النبیین کی ختم نبوت والے میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے اہل بیت اطہار پر جن سے محبت نہ ہو تو ایمان شروع ہی نہیں ہو سکتا آپ کے تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مولا علی کی یاد تک بالخصوص سیدنا امیر معاویہ امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریم پر اور پھر قیامت تک آپ سے بن دے کے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے جملہ سادات کرام آج کی محفل کی قبولیت کا سبب ہیں علت ہیں ذریعہ ہیں اور وجہ ہیں جن کی وجہ سے آج کی محفل قبول ہوگی اور تمام علماء ذی احتشام علماء بالخصوص امیر قافلہ سالار محبت اور قافلہ سالار عشق اور امیر محترم حضرت مولانا محمد عاصم صاحب رضوی دامت برکاتہ القدسیہ اور جن حضرات نے جن نوجوانوں نے بزم سجائی آپ حضرات رات کے اس پیر تک بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ کا اسم شریف تو عطا اللہ ہے لیکن گلہ عطا الرسول بنیے کر کے تو خطابت ان کے گھر کی لونڈی ہے علم ان کے گھر کی بکھری ہوئی چیز ہے قبلہ شاہ صاحب بڑے دبنگ انداز میں اور اس سے پہلے آپ مجاہد اہل سنت کو سن رہے تھے میں جس محفل میں 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے سفر کر کے جاؤں جہاں حضور کا یہ نعرہ لگ جائے نا جی لبیک کا میں سمجھتا ہوں میری تقریر ہو کبھی تقریریں نہیں کی جاتی جب جنگ لگی ہوتی بس پھر نعرے لگائے جاتے لیکن میں شفا شریف اچھا مجھے علماء کے علم میں اضافہ کرنا آتا ہی نہیں کیونکہ میں خود عالم نہیں ہوں میری صرف 2 نسبتیں ہیں ایک میں حضرت میاں شیر ربانی کا غلام ہوں اور ایک میں اعلیٰ حضرت کا کتا ہوں بھائی یہ میں مشورہ دوں گا جڑے بیلی جنہوں کو مہینے کا 500 روپے بچ جائے وہ ہے کتاب ضرور خرید ایک کوئی گل ہے اس کتاب کے بعد 3 گلاں میں عرض کرتا ہوں وقت کو دیکھ کر
تو فرمایا جس بندے دے گھر کتاب ہے وہ انج ہے جویں اودے گھر حضور دی ذات. اور اس نام کی یہی کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. پوری کتاب ہے جی کوئی گل لکھی ہے ان میں دیکھیں گے جاگتے کھڑے تے سوتے کھڑے سب جاگرن. میں میرا ایمان ہے جی یقین کریں یہ حضرت امیر محتشم کا حکم تھا کرسی پہ ورنہ ہم تو آیت الکرسی والے. تو خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے جو حضور کے لبیک کی محفل میں آ جائے میں اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی. اس کتاب کو میرے بیلیوں ضرور خریدو. پوری کتاب میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. استاد کو مصروف ہے کہاں کہاں جانا. تے چھوٹے رسمیوں کو برداشت کر لو یہ نہیں سنبھالے جاندے اپنے ہوئے پولیس کا ملازم جناب تے انجن کر کے نعرے لائے یہ ہو نہیں سکتا. جدوں بھی ہوئے گا حضور دا کوئی غلام ہی کرے گا. اچھا اعلیٰ حضرت کا مرید ہونے کے لیے سلسلہ عالیہ رضویہ میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری نہیں بس صرف غیرت مند ہونا. میں کل رات کو میں انشاءاللہ بغداشی جا رہا ہوں غوث پاک کی بات کروں. میں آپ کے جذبے مجھے وہاں یاد آئے مولا حسین دی مولا حسین بادشاہ کی بات کروں. اچھا جناب اس کتاب میں یہ بات میں جو عرض کرنا چاہتا تھا علماء کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا میرا اپنا علم نہیں ہے. ویسے ادب وہاں پر بندے کو پہنچا دیتا ہے جہاں علم بھی لا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے 95% جنتی لوگ پاگل ہوں گے. 95% پاگل ہوں گے بے وقوف ہوں گے. 5% غوث کتب ابدال ولی علماء جڑے پیچھے بیٹھے 95% میں تو 95% تے پاگل دا معنی وہ نہیں ہے جڑا تسی سمجھتے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لے کے ہو جیسے ابو بکر ایمان لائے کہتے تھے ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف. فرمایا تم ابو بکر کو بیوقوف کہتے ہو جبریل سے پوچھو جبریل تو اس کے ہاتھ چومتا ہے. فرمایا ادھر تک ایمان مکمل بھی نہیں ہوتا جدن تک لوگ بندے حضور کی محبت ہی بیوقوف نہ کہتے. 95% صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اکھاں بند کر کے انے واتے ہاتھاں چوں نکل کے حضور نال پیار کیتا ہوگا. اپنی گل سن کے تے کہہ دینا چاہیے نا یہ تے چلو ساری دسنامی علی فیملی ٹیم بیٹھی ہے پڑھن پڑھان والے تے اسی تے جناب پیر صاحب دی گل کرتے ہیں جی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہے ایک نام سجن دا گا رہی لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ. عجیب چیز ہے جی عشق جدوں موج چاہ جائے نا تے عقل انج کر دے. شفا شریف میں لکھا ہوگا جناب یہ اس میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی یہ صرف وہ لوگ یہ جو میرے نوجوان کھڑے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم جذبات میں باتیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس حوالے نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ شاعر کے شعر سے نقیب کی نقابت سے صحافی کی صحافت سے نہیں ثابت ہوتا قرآن اور سیاستہ سے ثابت ہوتا. شفا شریف رسول اللہ 1925 سے پہلے مدینہ منورہ میں سنی ہوتے تھے اور اس وقت تک کوئی بندہ حضور کے مصلی پہ نہیں جا سکتا تھا جب تک اس کتاب کا حافظ نہیں بن جاتا. یہ تھی انسی آزمائش ہی جانے اب تو اب آزمائش میں گزر گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں جنہوں نے حضور دے اہل بیت اطہار کے گنبد گرا دیے لوگ پوچھتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں جائز. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کی قبر پر بم چلا دی میں ہو کے آیا ہوں وفاشی لک پھینکی ہوئی ہے کہ جڑا آگے دے پیر پکڑے گا ان کے تو بس میں نہیں تھا یہ تو جسم شریف کو آگے کر دیتے اگر خاتون نہ ہوتی. جنہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شہید کر دیا جنہوں نے بقیع شریف کی پرانی تصویریں دیکھی ہیں سب کے سیدہ فاطمہ کا جنہوں نے مزار شہید کر دیا آج دا سنی پشتہ انہوں نے پیچھے نماز ہو جاندی ہے. ٹھیک ہے پھر تینوں نماز مبارک ہو گئے کلیاں پڑھو تے ایک دا ثواب ہے جماعت دے نال پڑھو تے 27 دا ثواب ہے مگر 27 دے چکر وچ ایک ضائع نہ کر بیٹھو
کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر خدا بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ہم سے تو کوئی میں معاف کرنا جڑا بندہ مینوں مولوی سمجھدا ہے وہ غلط فہمی وچ رہندا ہے. نہ ساڈا بابا بھی مولوی نہیں نے, وہ اگے نکل گئے, بڑا ہی اگے نکل گئے. وہ بے بس کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں اتنا سخت کیوں ہے. میں جواب دیتا ہوں, مجھے 20 سال ہو گئے استاذوں کے ساتھ, آپ تو کر کے جانتے, ہم 20 سال ہو گئے. اس کی وجہ سخت کیوں ہے؟ ان کی نظر میں چہرہ نہیں, وہ نظر ہی کوئی نہیں, وہ ان کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. اگلے نے ٹھپے بھی لائے, استاد نے کمر تے ٹھپا لگے, بہت کم لوگوں نے گل بتا, اگلے نے مور لائی اور مور نظر بھی آتی. گل بس گل یاد رکھنا تے حضور دی محبت وچ پاگل ہو جاؤ, دعا کرا کرن دیو. اچھا جی آپ امیر محترم آ رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, میں کہا شاید کوئی بات نہیں جی, ٹھیک ہے جی. لو جی المجالس امانتم دے تحت فرما رہے ہیں امیر محترم جی انہوں پردے چ رکھو, ٹھیک ہے, لیکن عشق اور مشک چھپ تو نہیں سکتے. ایتھے مجازی ہو جاؤ, لوگ کہتے ہیں آج کل کمزور ہو گئے, خیر ہے, جدو حقیقی ہو جائے اگلے کہتے ہیں تگڑا ہو گئے, خیر ہے. اور وہ کہتا ہے کیوں نہ تگڑا ہوا, قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ, اور حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ. دل سے عشق او توانا می شود, اقبال کہتا بندہ دلیر ہی ہو دوں گا جدو دل وچ حضور دا پیار پیدا ہو. یا بھائی یا بھائی یا رسول اللہ لبیک, 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 یا بھائی یا بھائی یا رسول اللہ لبیک. صفحہ نمبر 195 میں اسی شکر کرو. یہ نوجوان جنہوں نے جینز پہنی ہے, میں ان کو کہتا ہوں شکر کرو, تمہاری ماؤں سے کوئی ایسی نیکی ہوئی آج تم لبیک والے. رب بڑا بے نیاز ہے, بندہ فلسطین دا ہوئے رہندہ ناروے چ ہوئے, رب دے کولوں کم لے لے. میں تو سوچ رہا تھا اس کا نام عمر الیاس ہے, اے حجی عمر نے لات ماری, جے علی مار دیندا پھر ہوندا کی. یا بھائی یا بھائی یا رسول اللہ لبیک, 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 یا بھائی یا بھائی یا رسول اللہ. جناب ساڈے بابے کتنے غیرت مند ہیں. صفحہ نمبر 100, اور یہ پوری دنیا میں جو میرے پاس نسخہ ہے اتھینٹک ہے, پوری دنیا میں, باہر دے ملکوں جو اسی منگوانے ہیں کتاب, یہ ہمارا زیور ہے جی. صفحہ نمبر 195 پر لکھا ہوا ہے جناب, یہ ابراہیم الفزاری تھا اور شاعر تھا, اور بہت وہ وکان شاعرا متفننا فی کثیر من العلوم, اور مناظر بھی بہت بڑا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے ایک بار نازیبہ جملے کہہ دیے. یہ مطلب ہے زیادہ علم بھی ہوئے ہوئی بندے نو ڈنگ مار جاندے, چنگا تے پھر وہی رہ گیا جڑا کہندا نا علما وچ پھساسا نو کوئی یار دی گل سنا سان. سبحان اللہ. اس نے جناب کوئی شان میں کوئی چھوٹا ہلکا لفظ کہہ دیا, علماء کو پتہ چل گیا. یحییٰ بن عمر اس وقت کے مفتی تھے, آپ نے فرمایا اینو ٹنگ دیو, اینو ٹنگ دیو. اور خالی کرنا کی فرمایا وامر بقتلی, ایدی توڑ بھی لانی ہے لیکن اج نہیں, اینو الٹا ٹنگو. فتعین بالسکین وصلب منکسا, فرمایا ساری دنیا نو ایتھو پھانسی دیتی جاندی, اینو الٹا لٹکا کے پھانسی دیتی گئی ہے. کاجو الٹا کیوں لٹکایا جا رہا ہے, یہ انسان نہیں ہے. فرمایا انسان ہوتا تو انسانوں والے کام کرتا. معلوم ہوا جڑا حضور کی گستاخی کرے تو انسان ہوندا ہی کوئی نہیں ہے. تاں تے غازی الدین شہید نے قائد اعظم نے کیا کہ تو ایک باری کہہ دے کہ میں قتل نہیں کیتا, تے آپ نے سیشن کورٹ کے اندر اردو کھڑے ہو کے کیا فرمایا, جج صاحب میری گل یاد رکھنا, کرسی سدا تہاڈی نہیں رہنی پر نام میرا سدا رہنا ہے.
اور میں نے انسان کو قتل نہیں کیا، میں نے گستاخ کو قتل کیا، کیونکہ جو انسان ہے وہ گستاخ نہیں، اور جو گستاخ ہے وہ لوکی داد بڑی دے دے میں اور سنی جواب نہیں دیتے. میں کہا کون کہندا سنی جواب نہیں دے دے؟ سنی کہندا پہلے گلاں سنا پھر ویکھ اسی تینوں جواب کیویں دیندے ہاں. یا رسول اللہ ایک اور بھی بندہ سی نا، وہ بھی بڑا وہ بھی بڑیاں گلاں کرتا سی، تقریراں بڑیاں کرتا سی. تقریراں کردے کردے انہیں حضور علیہ السلام کو یتیم کہہ دیتا کہ وہ تو یتیم ہے. یتیم تو وہی ہوتا ہے نا بھائی جس باپ چلا گیا ہو. اور حضور علیہ السلام کو تسلیم کے والد گرامی تو وصال فرما گئے تھے، ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے. نابالغ ہو اور باپ چلا جائے دنیا اس کو یتیم ہی کہتی. اس نے صرف یتیم کہا اور تو فتویٰ دے دیا گیا، فرمایا کہ اینو بھی ٹانگ دے. اس نے کہا جی لقب بھی تو ہے، اس نے یتیم کہا ہے. فرمایا نہیں، اینو اور کوئی لفظ نہیں ملیا حضور واسطے، اس کو تو یوں کہنا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت بولے حضور کی بات تو اعلیٰ حضرت چپ نہیں رہ سکتے، اعلیٰ حضرت کی بات تو سنی چپ نہیں رہ سکتا. اعلیٰ حضرت بولے اس کو یوں کہنا چاہیے تھا. اس نے یتیم کیوں کہا؟ یوں کہتا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قجم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ غافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس سجاد العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ تعالیٰ بڑا شکریہ. لوگ یہ تو روزانہ آ کے نچ دے سن. ایک باری غیرت مند آئے سن تو انہوں نے حضور دی محبت نعرے لا کے دسیا سی اوے شادی آل جے تیری نسبت رسول اللہ نال ہو جائے گی تے ساڈے وچ چودھری بھی ہیں تے رائی بھی ہیں تے ملک بھی ہیں کدی تھلے نہیں بہندے. پر جڑا حضور دیاں گلاں کرے گا سانو تیرے فرش تے بٹھائے گا سی پھر بھی بیٹھ کے سنن گا. یا رسول اللہ مالک نے فتویٰ دے دیتا. ایک بندے نے آ کے کیا جی سرکار دے کپڑے میلے سن، فرمایا بھی کافر ہو. میں یہ بھی کافر ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی سنی کافر بتا، لوگوں کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا کافر کہتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں. کہتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں. کہنے اور بتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو کی کہنا ہے جڑا حضور دیاں شانت گستاخیاں کرے انہوں اسی اپنا پیو کہہ دئیے. گستاخ رسول کی ایک سزا، انہوں نے سانو بددعا دیتی. بددعا نہیں دیتی، انہوں نے تانوں رستہ دسیا. فرمایا مقدر تے ناز کرو. جڑے سلمان دے نال سن تے اج تے ادھر منہ بھی نہیں کردے جتھے وہ مر گیا ہے اور اسفل السافلین میں پہنچ گیا ہے. اور جو ممتاز کے دیوانے تھے وہ آج بھی لاہور سے ہو کر بارہکاہ میں جاتے اور کی کرن جا رہے ہیں؟ کہنا حضور دے غلام السلام یا رسول اللہ میں حاضر ہوا کہ اتفاقاً وہ تشریف فرماتے تھے. بڑی محبت فرماتے ہیں. تو میں فرمانے لگے کہ حسن رضا میں اب بھی جب کوئی مجھے مشکل مسئلہ ہوتا ہے جدوں میں اداس ہو جاؤں تو میں ممتاز کی قبر تے جا کے ڈائریکٹ ممتاز نال گلاں کروں. زندہ ہے جا کر پوچھ لیجیے گا، زندہ ہے جا کر فرمانے میں ڈائریکٹ گلاں کردا تو میں کہنا میں ممتاز اٹھ کے بیٹھ کے جواب دیا کر. اب وہ کہنا جی ابا جی تسی آ گئے ہو تو میں بھی تہاڈے واسطے اٹھ کے تانوں جواب دے رہا ہوں.
500 علماء دا فتویٰ ہے. فرمایا گستاخ ذات کا گستاخ تو آگے کی بات ہے. فرمایا لو قالا لنال النبی وائل، اگر کسی نے نبی پاک کے نالین کی گستاخی کر دی وہ بھی کافر ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئے گا؟ جو صرف جوتیوں کی توہین کر دے وہ کافر ہو جائے گا، جو بالوں کی توہین کر دے وہ کافر ہو جائے گا. آج یہ امت کھڑی ہے تو اسی وجہ سے کہ یہ حضور سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ شکر کرو حضور کی امتی، اگر حضرت موسیٰ کی قوم میں ہوتے تو آج ہم خنزیر ہوتے، بندر ہوتے، سور ہوتے. ایک گناہ کیتا حضرت موسیٰ دی قوم نے، شکلاں رب نے بدل دیتیاں. کیڑا گناہ ہے جڑا حضور دی امت وچ نہیں ہے؟ پھر بھی چہرہ نہیں بدلا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماندے عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ اور آپ یہاں آ کر بیٹھے ہو. میں چاپلوسی تو میں کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ اپنی بال کے سیکھتا ہوں. چاپلوسی صرف والے بیت کی کرتا ہوں کہ قیامت والے دن کہہ دیں گے جی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور اس نشانی کے جو ساگے ہیں وہ مارے نہیں جاتے. چاپلوسیاں صرف ہماری بیت کی کرتے ہیں اور کسی کی نہیں. اس کا محبت، اس کا محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس کا محبت، اس کا محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت. اور جناب دیکھو جی میں تمہیں تاڑی گال سنا رہے ہیں. صفحہ نمبر 36 تے دوسری جلد قاضی یاز مالکی نے لکھیا جناب ایک گال بیان کرن والے نے حضور داتا صاحب دے استاذ کرام جس کے ایک شاگرد کا نام علی اجویری ہو، ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالی. اس بندے کو رب نے بڑا کام لیا. پوری صدی دے اندر حضرت ابو القاسم ورگا کوئی بھی نہیں، بڑا کام لیا. فرمانا نے ایک بادشاہ سی، وہ مر گیا تھے شاہ خراسان. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا ما فعل اللہ بکا. سناؤ نیازی صاحب کی حال ہے؟ استاذ تو فرماتے ہوتے نا جی حشر میں ہوگا فیصلہ، یہ تے قبر ہی جی ہو جانا. تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے ساری قوم کو تم نے دھوکے میں ڈالا. میں کہتا ہوں جڑا 43 تو لے کے 43 پر ہم لائیں گے پیٹرول کو، 143 وال جا رہے ہیں تے بعید نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کہہ کے وہ سیدھا اسرائیل چلا جائے. ہم اب مجبوری ہے جی لوگ جی آپ مولوی ہیں جی آپ کو کیا کام ہے جی؟ یاد رکھو جنہوں مرضی دیو ووٹ، جمہوریت میں جس کو مرضی دو، خلافت آئے گی پھر صرف لبیک والے نے دینا پڑنا. اے بس اتنا ضرور یاد رکھ لینا، انہوں دینا جڑا تنوں کل یاد رکھے، جڑا قبر تنوں یاد رکھے. فوت ہو گیا تو بعد انہوں نے پوچھا جی کسی کو صوفی کوئی دیکھا، کہا جی سناؤ جی اللہ نے پھر کی معاملہ کیتا. کہنے لگا جی غفر علی اللہ نے میری بخشش فرما دی. وہ کہنے لگا بادشاہ تے نہیں بخشے جان گے، اے نہیں بخشے جان گے، انہوں نے تے بڑے بڑے حساب دینے. تے پھر جس مسلمان دے دور حکومت دے اندر ممتاز ورگا عاشق پھٹے تے ٹر گئے. تے ہون تے جناب کشمیر دی بچیاں بھی ہیں، 2 بندے نہیں بچن گے. ایک میں کسی دا نام نہیں کرتا، مطلب 2 کردار کہہ رہا ہوں، بندے نہیں کہہ رہا، 2 کردار، 2 بندے، جملے بھی 2 ہی، 2 بندے نہیں بچن گے. اسی نہ ویکھیا سائڈ اے بچے ویکھن گے، اسی نہ ویکھ سکے بچے. ایک جس نے ممتاز کو چھیڑا، اور نمبر 2 جس نے آسیہ کو چھوڑا. اے بچ گئے پھر اسی نہیں جنت جان چھاڑ دے یا اللہ سانو کچھ نہیں چاہیے. اے نہیں بچن گے. کیوں؟ وہ بھی کوئی کتا ہوئے جڑا مالک نو پوکتا ہے، وہ کتا ہے جڑا اپنے مالک نو پہ جائے. تم کہتے نوکریاں میں حضور کے نالین شریفین کی نو پر قربان کر دیتا اور ممتاز کو سینے سے لگا دیتا. پھر دوست شاہ ٹی ایس پی جیل ہم دسو آج کتنے بندے جانتے ہیں سوائے تاریخ پڑھنے والوں.
اس نے کیا کام کیا؟ صرف غازی علم الدین شہید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لوگ سڑکوں پر نکلے تو اس نے پتھر مروائے اس میں. عہدہ بڑی اوکھی چیز ہے. کرسی بندے نے گھما کے رکھ دیتی ہے. اللہ دے تو بچا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کرسی والے نہیں، ہم آیت الکرسی والے. ہم ایمان کی بات نہیں کرتے، ہم ایمان کی بات کرتے ہیں. ہم اسمبلیوں کی باتیں نہیں کرتے، مصطفیٰ کی گلیوں کی باتیں کرتے ہیں. اس نے پتھر پر صاحب انہوں نے کام کیا. کیوں؟ مجھے ڈی پی او صاحب کا آرڈر ہے، اوپر سے آرڈر ہے، پتھر مارو انہوں نے. ٹھیک ہے کوئی گل، تجھے مار لے. پھر دوست شاہ کی زبان باہر آ گئی تھی، چھت کے ساتھ لگتا تھا، بیمار ہوا. اب تاریخ پڑھیں، تاریخ آج سب کی پڑھ لیں، ایسے چھت کے ساتھ لگتا، موت نہیں آتی. بیوی پاگل ہو گئی. پھر دوست شاہ تے ادھر ترکھانا دا منڈا سی علم الدین علی پور سیدہ، جتھے صرف سید علی پور سیدہ تے جنہیں 72 حج کیتے تے وہ پیر چوم رہے. سید کم گئے، بابا جی کی کر رہے ہو؟ فرمایا کی کر رہے ہیں؟ دسنا چاہتا ہوں قیامت تک پاویں ترکھانا دا منڈا حضور دی عزت تے پیرا دے گا، سید پاگل آ کے دے قدموں وچ بھی رکھے گا تے اپنے ہونٹ بھی دے پیرا دے نال. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے ڈنمارک میں دیکھا جی اقبال کا مجسمہ پتھر کا، گورا گزرتا یوں کر سلام کرتا ہے. کہ شاعر اور نہیں گزرے، اقبال نے کی یورپ نو دیتا. اقبال تو یورپ کا مخالف ہے، انہیں رج کے انگریزوں دی کتیاں والی کیتی ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتا ہے. تو وہ نہیں کرتا. آواز آتی ہے کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بلہائی تیری ہے، بس تو ایک بار ہو جا سونے دا، پھر ویکھی ساری خدائی تیری ہے. اور اقبال نے کیا فکر تھی جی، میں نہ جاؤں نہ. انہیں علم الدین نے خط لکھیا اقبال کو کہ حضور جناب دی بڑی گل سنی جاندی تے مینوں لاہور دے اندر دفنا دینا. ادوں 13 دن ہو گئے سن اتنے دفنایا گیا سی لاوارساں دے قبرستان دے اندر میاں والے. تے آپ پہنچے تے لوگوں نے کہا قبر نہ کھولو، پتہ نہیں اندر کی ہو رہا ہے. میں چلیا نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گایا تبسم بر لبے اوز. فرمایا یہ گستاخ کی قبر نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کی قبر ہے. جانتے نہیں ہو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا